क्यों? हाँ जी। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस ज़ेर समात है। अगर वो रेफरेंस साबित हो जाता है तो इमरान खान को ज़िंदगी भर के लिए नाअहली का सामना करना पड़ेगा और वो फिर किसी भी पब्लिक ऑफिस या इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते। वो रेफरेंस है तोशा खाना का, मतलब स्टेट को जो गिफ्ट्स रिसीव होते हैं और जिनको रिसीव होते हैं वो उन पर कब्ज़ा जमा लेते हैं या उनको गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख लेते हैं, ये पिटिशनर का कहना है। पिटिशनर का ये भी कहना है कि इमरान खान ने ये तमाम गिफ्ट्स अपने पास रखे और इनकी ना तो कीमत अदा की और उनको ना अपने असासों में ज़ाहिर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। दानियाल, तोशा खाना के बारे में थोड़ा तफसीली बताएं कि ये क्या होता है, उसकी क्या तारीख़ रही है? अच्छा, तोशा खाना के अगर मैं आपको लफ्ज़ी मायने बताऊं तो तोशा खाना से मुराद है तहाइफ या फिर सामान रखने की जगह, रिपोजिटरी। ठीक है जी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई भी हुक्मरान या ब्यूरोक्रेट अगर बैनुल-अक़वामी किसी बैरूनी मुल्क के दौरे पे जाता है और अगर उसको वहाँ से कोई भी तोहफ़े तहाइफ मिलते हैं तो वो तोहफ़े उसकी ज़ाती मिल्कियत उस वक्त नहीं होते। उस हुक्मरान को वो गिफ्ट जो है वो स्टेट बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं और विद इन 1 मंथ, और अगर तो उस गिफ्ट की मालियत पाकिस्तानी 30,000 रुपये या उससे कम है तो जिसको वो गिफ्ट मिला है वो रख सकता है। लेकिन अगर उसकी कीमत 30,000 पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा है, फ़र्ज़ कीजिए कि ये घड़ी अगर किसी हुक्मरान को मिली बैरूनी दौरे में या अगर कोई पाकिस्तान आके उन्होंने दे दी जी, तो अगर इसकी मालियत 35,000 रुपये है तो फिर जिसको ये तोहफ़ा मिला है वो इसकी 50% यानी कि 50% रकम अदा करके ले सकता है। 50% 35,000 की नहीं, जो एक्सीडिंग रकम 30,000 से ऊपर जो अमाउंट, यानी कि 5,000 है अगर तो फिर 2,500 रुपये वो देकर सही है। तो अगर 35,000 की घड़ी है तो वो पूरे 35,000 पर 50% अदा नहीं करेगा, वो 5,000 पर 50% अदा करेगा। एग्जैक्टली। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। क्या इमरान खान ही वो वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने तोशा खाना के ऐसे तहाइफ रखे हैं और उसे डिक्लेयर नहीं किया? नहीं, इमरान खान साहब पर तो ये अभी केस आया, लेकिन अभी हालिया 2020 तक भी नवाज़ शरीफ जो हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके थे क्योंकि उन्होंने समात में अपेयर नहीं हुए थे। वो तोशा खाना के ही रेफरेंस की समात में अपेयर नहीं हुए थे, तो मतलब उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट्स जारी हो चुके थे। मतलब केस पुराने, न सिर्फ नवाज़ शरीफ बल्कि जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन तीन पर ये केस चल चुका है और ये नैब के दायरा कार में ये लोग मतलब ज़ेर समात रहे इनके केस। ग़ालिबन आप 2008 की बात कर रहे हैं जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे जी, उनको मर्सिडीज़ मिली थी यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में तोहफ़े के तौर पर, जो इन्होंने बाद में दौरान तहक़ीक़ात ये कहा था कि मर्सिडीज़ मुझे 1992 में मिली थी, फिर वो मैंने 1997 में वापस कर दी थी स्टेट बैंक को और मतलब तोशा खाना को जो कि कैबिनेट डिवीज़न का हिस्सा है। और फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने तो फिर उन्होंने मुझे 15% की अदायगी के बाद, उस गाड़ी की असल कीमत की 15% अदायगी के बाद ये गाड़ी मुझे तोहफे में दे दी। 15% अदायगी क्यों है यहाँ पे? पहले तो 20% थी, ज़ाहिर है। ये 15% क्यों है? यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने दौर में तोशा खाना पर एक कानून साजी की थी मुख्तसर दौरानिए के लिए और उन्होंने मज़ीद 20% को स्लैश करके मज़ीद 15% कर दिया था और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ, इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ निकाली। कानून साजी बहरहाल ऐसी हुई थी। फिर ये हुआ कि इस कानून साजी को हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं इमरान खान के दौर में। 2018 में अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये 20% था कि आपने 20% अदाई करनी है एक्सीडिंग रकम पर। बिल्कुल ऐसे ही था। और फिर इमरान खान के ही दौर में दिसंबर में ये कानून साजी हुई कि अब आपने 50% की अदायगी करनी है और कैबिनेट डिवीज़न का ज़ाहिर है आपने एक मेमो भी देखा है जो ज़ाब्ता अखलाक है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, गाड़ियाँ नहीं हो सकती उसमें। लेकिन असल केस ये है कि वो दिसंबर 2018 से पहले इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें तोशा खाना से रिसीव करके रिटेन कर लीं पुरानी कीमतों पर, ये है, और उनको डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो तमाम गिफ्ट्स मिलते हैं ये एक सर्टेन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद पब्लिक ऑक्शन में भी जाते हैं।
اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہاں کوئی اگر سوینئر ہے یا پھر کوئی ہسٹوریکل کوئی ایسی چیز ہے وہ تو عام عوام نہیں خرید، اینٹیکٹیز اور وہ آرٹیفیکٹس وہ یا تو نیشنل میوزیم میں رکھے جاتے ہیں یا پھر وہ کسی سرکاری ایوانوں میں رکھے جاتے ہیں. اور گاڑیاں یہاں سے تو نہیں خریدی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اور گاڑیاں بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان کے جو ریفرنس دائر ہوا ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں خبروں میں چل رہا تھا کہ وہ ریفرنس الیکشن کمیشن نے خارج کر دیا ہے. ہاں یہ کنفیوژن یہ ہے کہ اصل میں دو ریفرنسز ایک طرح کے آ گئے الیکشن کمیشن نے. تو الیکشن کمیشن میں جو عمران خان کے جو کاؤنسل ہیں گور خان، انہوں نے کہا کہ بھائی دونوں کیسز ایک ہی طرح کے ہیں. تو انہوں نے 2 درخواستیں دیں. کہا کہ ان میں سے ایک کیس کو خارج کر دیا جائے، مطلب ایک پی ڈی ایم نے کیس دائر کرایا تھا عمران خان کی نااہلی کا، اور ایک اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے، جو کہ پہلے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی دائر کرایا تھا. تو پی ڈی ایم والا جو کیس ہے جو محسن نواز رانجھا نے دائر کرایا تھا اس کو خارج کر دیا. اچھا، اور ایک کیس کی سماعت اب 29 اگست کو تک ملتوی کر دی ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اس کیس میں عمران خان کے وکیل نے ایک اور درخواست کی تھی کہ ہمیں 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے تمام لسٹ کرنے کا، تمام چیزوں کی ڈیٹیلز جمع کرانے کا. تو انہوں نے کہا نہیں، 3 ہفتے کا نہیں، آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ملے گا اور 29 تاریخ کو آپ نے وہ تمام چیزیں جمع کرانی ہیں. اچھا، ایک چیز اور کہ یہ توشہ خانہ مطلب بہت اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے اور اس پہ نااہلی کیوں ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنے بھی جو بھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے اثاثے یعنی کہ ایسٹس ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو ان ایسٹس میں اگر تو آپ حکومت میں ہیں اور آپ کسی بیرونی دورے پہ گئے اور آپ کو وہاں پہ سے کوئی تحائف ملے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو جو آپ کی ملکیت میں جو چیز ہے وہ آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے. جی ہاں. تو ابھی اس کا اس کیس کی ویسے تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک عام شہری نے، جو کہ شاید نہیں بلکہ ایک صحافی تھے، ایک صحافی نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ میں یہ درخواست جمع کی کہ بھائی مجھے توشہ خانہ میں جتنے بھی سرکاری افسران یا ملٹری افسران ہیں ان کو جو بھی تحائف وہ اپنے گھر پہ لے کے گئے خرید کر، ان کی لسٹ ہمیں پتہ چلنی چاہیے. یہاں سے اس بات کا آغاز ہوا اور پھر یہ بات ظاہر ہے پھر وہ انفارمیشن کمیشن نے وہ بات کیبنٹ ڈویژن کو بھیجی. کیبنٹ ڈویژن کو کہا کہ آپ اثاثوں کی تفصیل اور ان تحائف کی تفصیل جو لوگ گھر پہ لے کے گئے ان کو جاری کریں. تب بات انہوں نے، حکومت نے اس وقت کی یہ کہا کہ نہیں، یہ قومی مفاد کے خلاف ہو جائے گی بات اگر ہم نے اثاثوں یہ تحائف کی ڈیٹیلز شیئر کی. تو پھر یہ کیس بڑھا اور پھر شہباز شریف جو کہ ابھی موجودہ وزیر اعظم ہے، انہوں نے اپریل میں وہ تمام لسٹ یا تفاصیل جاری کی، جس سے پھر اگست میں یہ کیس بنا ریفرنس کا عمران خان صاحب کے خلاف. اچھا، تو جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ان تحائف کو ریٹین کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے، قانونی طریقہ، لیکن اس کے لیے ایک پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ آپ نے خود ہی بتایا دانیال کہ سب سے پہلے تو آپ نے جمع کرانے ہیں ریپوزیٹری میں، مطلب بالکل اسٹیٹ بینک یا توشہ خانہ میں جمع کرانے ہیں وہ جو بھی تحائف ملے. اس کے بعد جن کو ملے ہیں نا، جو ریسیپینٹ تھے اوریجنل ان تحائف کے، وہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر وہ تحائف ریٹینشن کے قابل ہے، مطلب وہ نوادرات نہیں ہیں، وہ کوئی ہسٹورک آئٹمز نہیں ہیں، وہ کوئی بڑی لائک اینٹیکس نہیں ہیں، تو وہ لے جا سکتے ہیں. 4 مہینے کے اندر اندر ان کو وہ جو مقررہ رقم ادا کرنی ہے. اگر وہ 4 مہینے تک نہیں لے کے جاتے تو وہ پھر ایک آکشن ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ آکشن ہوتا ہے جس میں سرکاری یا ملٹری کے افسران ہوتے ہیں، وہ لے جا سکتے ہیں. 2 مرتبہ آکشن اگر ہوتا ہے اور سرکاری اور ملٹری کے افسران جو چیزیں جو تحائف نہیں گھر پہ لے کے جاتے، پھر وہ تیسرے سال سے وہ پبلک آکشن میں دے دی جاتی ہیں، تو عام عوام بھی ان کو خرید سکتی ہے. ان کی ویلیویشن کیسے، ایسٹیمیشن کیسے کی جاتی ہے؟ اب جو تحفے آئیں گے نا، توشہ خانہ کیا کرے گا؟ توشہ خانہ ایف بی آر کو، مطلب کیبنٹ ڈویژن ایف بی آر کو اپروچ کرے گا. ایف بی آر جو فیڈرل بیورو آف ریونیو ہے، وہ ایف بی آر پھر یہ پتہ کرے گا کہ اس کی اصل قیمت کیا ہے، اور ایف بی آر کے مقابلے میں یعنی کہ مارکیٹ ویلیو کیا ہے. ایف بی آر کے مقابلے میں حکومت ایک وینڈر سے بھی رابطہ کرے گی اور ان سے بھی پوچھوائے گی یہ کیا ہے. تو دونوں میں سے جس کی ویلیو زیادہ ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی. مطلب 2 ایویلیوشنز ہوں گی اور دونوں میں سے جس کی ویلیو مارکیٹ میں زیادہ ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی، اور پھر وہ اس قیمت کے حساب سے 50% یا جو بھی رقم ادائیگی کرنی ہوگی. بالکل. اور سابق صدر آصف علی زرداری پہ بھی یہ الزام تھا کہ انہیں جو ہے وہ بیرونی ملک دوروں سے جو ہے کچھ گاڑیاں ملی تھی، جس میں سے لیبیا کے دورے میں ایک BMW انہیں ملی تھی اور انہوں نے وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائی. یہ ایسا ان کے اوپر یہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے دور میں ہوا تھا. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 29 اگست کو الیکشن کمیشن آف
آف پاکستان عمران خان کے اس ریفرنس کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتا ہے، کیونکہ سب کی نظریں ہیں عمران خان کے اوپر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا اگر آپ کو کوئی بھی کلیئرٹی چاہیے ہو تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں کامنٹ سیکشن پہ بتائیے. اور اگر آپ اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پہ AR West Stories کے پیج کو لائک کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.